عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے تمام حضرات درود و سلام پڑھیے گا بلند آواز کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ دوست کہہ رہے ہیں کہ وضو واسطے ادھر انتظام ہے، ٹھیک ہے، وضو اتنے کر سکتے ہیں۔ سارے دوست بلند آواز کے نال درود و سلام پڑھو، شرمانا نہیں چاہیے، برے کام تو شرمانا چاہیے، نیک کام تو کدے بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت دی سب تو بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آقا دے کثرت دے نال درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کی کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں، بلند آواز نال درود پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حسن بے مثال دیکھ کے آمنہ دلال دیکھ کے، آمنہ دلال دیکھ کے، حسن بے مثال دیکھ کے، اور سونیا دیوان ٹوٹ گئے، سونیا دیوان ٹوٹ گئے، سونے دا جمال دیکھ کے، سونے دا جمال دیکھ کے، آمنہ دلال دیکھ کے، آمنہ دلال دیکھ کے، حسن بے مثال دیکھ کے، اور سونے دے قربان ہو گیا، سونے دے قربان ہو گیا، حبشی بلال دیکھ کے، حبشی بلال دیکھ کے، آمنہ دلال دیکھ کے، آمنہ دلال دیکھ کے، حسن بے مثال دیکھ کے، اور طالب دیدار ہو گیا، طالب دیدار ہو گیا، رب ذوالجلال دیکھ کے، رب ذوالجلال دیکھ کے، آمنہ دلال دیکھ کے، آمنہ دلال دیکھ کے، حسن بے مثال دیکھ کے، اور مستانہ کیوں نکیرہ تو ڈرے، مستانہ کیوں نکیرہ تو ڈرے، سامنے لجپال دیکھ کے، سامنے لجپال دیکھ کے، آمنہ دلال دیکھ کے، آمنہ دلال دیکھ کے، حسن بے مثال دیکھ کے۔ بولیا بندہ نہیں جے مردا، بولیا بندہ نہیں جے مردا، اگر اللہ کا ذکر کردا مر جائے تے ادو بڑی شہادت کو نہیں۔ اے نبی دی نعت پڑھ رہا وا، کسے وزیر اعظم دا ذکر نہیں کر رہا، کسے صدر دے انبیاء دا ذکر نہیں کر رہا، او دا ذکر پیا کرنا وا جدا ذکر اللہ دا قرآن سارا میرے نبی دی نعت پیا پڑھدا ہے۔ سارے میرے نہ مل کے پڑھو، شرماؤ نہ میرے دوستو، میرے دوستو بولن دے نال، میرے دوستو
دوستو خرچہ نہیں دے ہوندا، لیکن میں صدقے جاواں اگر کوئی بول پوے آسماناں تے چرچا ہو جاندا ہے۔ حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے، آمنہ دا لال ویکھ کے، حسن بے مثال ویکھ کے، اور دائیاں بھی حیران رہ گیاں، دائیاں بھی حیران رہ گیاں، اونٹنی دی چال ویکھ کے، اونٹنی دی چال ویکھ کے، آمنہ دا لال ویکھ کے، اور یمنی دا ایمان ہو گیا، یمنی با ایمان ہو گیا، انگلی دا کمال ویکھ کے۔ ہر شعر دے وچ میرے نبی دا معجزہ ہے، ہر شعر دے وچ، پر اے شعر دے وچ کمال ہو گئی ہے، انہاں لوکاں نوں پتہ لگ جے وہ جس نبی دی شہادت صحابہ سباقہ والی انگل وچ اتنی بڑی طاقت ہے، اس چند نوں پتہ لگ جاندا ہے کہ میرے آقا دی انگل دا اشارہ میرے ول ہو رہا ہے، وہ چند دو ٹوٹے ہو کے نبی دے قدمے ڈگ پیندا ہے۔ اور یمنی با ایمان ہو گیا، یمنی با ایمان ہو گیا، انگلی دا کمال دیکھ کے، انگلی دا کمال دیکھ کے، آمنہ دا لال دیکھ کے، آمنہ دا لال دیکھ کے، حسن بے مثال ویکھ کے۔ اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا میرا پڑھنا اپنی بارگاہ قدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بھائی عبد الرؤف اور بھائی فاروق انہاں دے والد گرامی محترم مرحوم مغفور چاچا جی محمد صادق برائچ جو کہ اس دنیا فانی تو چلے گئے نے۔ میرے دوستو ساڈا اکٹھے ہون دا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ میرے دوستو جیڑی چیز اپنا مقصد چھڈ دیندی ہے نا انہوں کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ میری جیب دے وچ پنسل ہے، اگر لکھنا چھڈ دے نا، اگر لکھنا چھڈ دے انہوں کوئی بھی ایسا جیب دے وچ نہیں پاوے گا۔ میرے دوستو تہاڈا اور میرا اس دنیا فانی تے آن دا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ اگر اسی آج اپنا مقصد بھول بیٹھے ہاں کہ چاچا جی دنیا تو چلے گئے نے پر سانو سبق دے گئے نے بیلیو میری اتنی عمر ہوئی ہے میں دنیا تو چلا گیا تساں بھی رہنا کو نہیں، میرے پیچھے پیچھے تساں آنا ہے، پر بہترین اور دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے غلاموں بلا دسو ہاں سب تو زیادہ عقل مند کیڑا بندہ ہے؟ آج کو سانو پوچھے اسی اپنی اپنی وجہ اپنی اپنی یعنی کہ عقل مندی دے حساب نہ دساں گے۔ سب تو زیادہ عقل مند وہ بندہ ہے جن کو جائیداد بڑی ہے، جن کو بچے بڑے نے، جن کو مال و متاع بڑا ہے، جن کو کاراں تے مربے تے زمیناں بڑیاں نے، ہے جی وہ عقل مند ہے۔ لیکن میں اپنے نبی تو صدقے جاواں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے غلاموں ذرا دسو تو صحیح تواڈے وچوں سب تو زیادہ عقل مند کیڑا بندہ ہے؟ صحابہ اکرام نے اپنے لب مبارک وچوں کچھ بھی نہیں فرمایا، ہاتھ بن کے عرض کی تھی فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی تواڈے کولوں ہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچوں سب تو زیادہ عقل مند انسان ہوے جڑا تھوڑی جی زندگی وچ لمبی زندگی دی تیاری کر لیندا ہے۔ کی کر لیندا ہے؟ تھوڑی جی زندگی وچ چند سکنٹ والی زندگی وچ لمبی جیڑی یعنی کہ ختم ہی نہیں ہو سکتی وہ دی تیاری کر لیندا ہے۔ دوستو کیا کمال دی ترجمانی کیتی ہے بزرگاں نے۔ آپ فرماندے نے صدا نہ باغی او بل بل بولے تے صدا نہیں باغ بہاراں، صدا نہ ماپے وہ حسن جوانی تے صدا نہیں سنگت وہ یاراں،
اے دنیا او دن چار دیارے تے کی تو لے ہو جانا یار بنا لے او کملی والا تے جے تو جنت ہو جانا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے حضرت توجہ فرمانا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے میرے پیارے لاجواب نبی انہاں لوکاں نوں دس دیو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تساں اپنی جاناں تے جنہ بھی ظلم کیتا ہے فرمایا اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے وہ کتنا بڑا بھی گناہگار ہوگے اللہ کو تو معافی منگدا ہے اپنے گناہاں دا اعتراف کر لیندا ہے اللہ دے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے اللہ صرف گناہاں نوں معاف نہیں کردا بلکہ گناہاں نوں نیکیاں تبدیل کر دیندا ہے کیونکہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بگدا وہ تیرا جے ایک قطرہ وہ بخشے مینوں مولا کی قد جان دائی وہ تیرا تے لکھ والی میں وہ توبہ پنگی تے میں ہاں بیت بارا پھر بھی مولا میں تیرے کرم دیاں وہ آسان رکھن والا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے فرمایا پھر توبہ کر لے اپنے گناہاں دی معافی منگے اللہ دی ذات کہہ رہے نے میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا کیونکہ میں یعنی کہ معاف کرنے والا ہوں میں رؤوف الرحیم ہاں میں مہربان ہاں اتنا مہربان ہاں کائنات کے اندر کوئی تواڈے نال مہربان نہیں میرا نبی بھی اللہ دی رحمت بن کے آیا پر اللہ دی ذات بھی اپنے بندیاں نال رحمت کردا ہے پر اللہ نے میرے نبی نو رحمت بنا کے گلے آئے میرے نبی نے گاراں وچ امت دے واسطے یاراں وچ امت دے واسطے مکے دیاں گلیاں وچ امت دے واسطے مدینے دیاں گلیاں وچ امت دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کیتیاں نے بخشش دیاں دعاواں کیتیاں نے میرے دوستو میرے نبی دا اپنی امت نال بڑا پیار ہے اگر دساں تے کافی ٹائم چاہیدا ہے لیکن اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا خدا مقام کیے الحمدللہ رب العالمین فرمایا ساری کائنات واسطے وہ رب بن گیا ہے ساری مخلوق واسطے میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے اسی تے یہ گل کہنے ہاں جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مدینے والیا تیری بادشاہی ہے کیونکہ میرے نبی دا اپنی امت نہ بڑا پیار ہے میرے دوستو جدو انسان دنیا تو چلا جاتا ہے او دا نماز جنازہ تو پہلا انہوں غسل دتا جاتا ہے انہوں خوشبو لگائی جاندی ہے انہوں کفن بنایا جاتا ہے سونا کو بنا کے انہوں چار پائی تے لٹا کے اپنے کندھیاں تے رکھ کے اس عیدگاہ وچ کھڑیا جاندا ہے یعنی کہ جنازگاہ وچ کھڑیا جاندا ہے پوچھن والے پوچھدے نے مولوی صاحب اتنا خوبصورت کیوں بنایا انہاں نوں کندھے تے کیوں چاڑیا خوشبوواں کیوں اتنیاں لگائیاں میں کہ میں دس دینا جانا دوستو بالکل سادی گل ہے لیکن دل نوں بڑا سکون ہوے گا فرمایا اس نوں خوبصورت بنا کے کفن بنا کے کندھیاں تے چاڑ کے اسی لے کے اس وجہ تو جا رہے ہاں کیونکہ قبر وچ مدینے والے دا دیدار ہو جانا ہے قبر وچ مدینے والے دا دیدار ہو جانا ہے دوستو اسی دنیا تے رہ کے اس طرح کے بن کے دنیا تو جائیے کیونکہ جڑا بندہ
نیک بن کے دنیا تو جاندا ہے، لوگ انہوں یاد کرتے ہیں، اپنی گلاں میں چودا ذکر کرتے ہیں، اودا نام لیندے نے۔ میرے دوستو برے بندے نوں بھی لوگ یاد کرتے ہیں، نیک بندے نوں بھی لوگ یاد کرتے ہیں، برے نوں برائی دے نام نال یاد کرتے ہیں، نیک بندے نوں نیکی دے نام نال یاد کرتے ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جدوں دنیا تو چلا جاندا ہے اودے واسطے جڑا صدقہ جاریہ پیچھے چھڈ کے جاندا ہے اودا ثواب اونوں قبر دے وچ پہنچدا رہندا ہے۔ تے میرے دوست میں دسنا چاہنا وا اللہ دی رحمت بڑی وسیع، میرے کملی والے محبوب دی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، یہ کدے ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سے یہی فرمایا ہے میں اپنے یعنی کہ انہاں لوکاں دے بڑا رحم تے رحیم ہاں، لیکن یہ ہوئی صفت میں اپنے نبی نو عطا کیتی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا انجدہ نبی عطا کیتا ہے انہاں نوں گراہ گزردا ہے تسی مصیبت وچ پے جاؤ اس نبی دے دل نوں سکون نہیں ہوندا۔ میں صدقے جاواں او جڑا نبی اپنی امت واسطے غاروں وچ رویا، اپنی امت واسطے غاروں وچ رویا، اج میرے دوستو انہاں دیاں سنتاں دے جنازے ساڈے گھراں وچوں نکل رہے نے۔ اے دین میرے دوستو کر کر آ کے دروازہ کھڑکا کے انہاں لوکاں نوں دسنا جا رہا ہے او لوکو مینوں سینے نال لا لو میں نبی دا دین ہاں، لوکو نمازاں پڑھیا کرو، توبہ کر لو، زندگی دا پتہ کو نہیں، زندگی بدلتی جا رہی ہے دوستو اس دنیا فانی تے جیڑا بھی آیا انہیں چلے جانا ہے دوستو المقصد جی زندگی ہے ایک قبر دی تیاری کر لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک قبر نو ایسا نہ سمجھو عام یا تے ایک جنت دے باغاں وچوں باغے یا جہنم دے گڑیاں وچوں گڑائے۔ میری آخری گل تے گل ختم کرنا ذرا توجہ فرمانا، انسان دنیا تو چلا جائے، والدین دنیا تو چلا جائے، یہ دنیا تے رہ کے بھی بڑے حقوق نے لیکن دنیا تے جان تو بعد بھی حقوق نے، لیکن سانو پتہ کون نہیں، سانو علم ہونا چاہیے میرے والدین دنیا تو چلے گئے نے میں ہن کیڑے عمل کرنے نے۔ سب تو پہلے نماز جنازہ پڑھنا ہے دوستو۔ دنیا تے روایت کی بنی ہے کہ یعنی دنیا والے نال دھوکھا نہ کرو، زندیاں نال دھوکھا نہ کرو، انسان دنیا تو چلا جاندا ہے اسی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، نماز جنازہ پڑھنے والے بن سانو وچ کچھ پڑھنا نہیں ہوندا۔ میرے دوستو توجہ کرو یعنی کہ نماز جنازہ نوں سیکھنا چاہیے ہے۔ اور دوسرا حق کی ہے والدین جدوں دنیا تو چلے جان انہاں واسطے کثرت دے نال دعاواں کیتیاں جان، انہاں دے واسطے اللہ دا قرآن پڑھ کے میرے دوستو بزرگو انہاں نوں ایصال ثواب کیتا جائے۔ فرمایا یعنی کہ تیسرا حق ہے جدوں والدین دنیا تو چلے جان انہاں نے اگر کوئی وعدہ کیتا ہے انہاں دا وعدہ پورا کیتا جائے، وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے انہاں دی اولاد انہاں دا وعدہ پورا کرے۔ اجے چوتھا حق ہے میرے دوستو ماں والوں تے باپ والوں جڑے رشتہ دار ہوندے نے انہاں نال اچھا سلوک کیتا جائے، انہاں نال اچھا سلوک کرو گے تواڈے والدین دی قبر نوں اللہ جنت دا باغ بنا دے گا۔ فقیراں آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ میں پھر دعا کرنا ہوں چچا جی محمد صادق مرحومہ منصور اللہ پاک انہاں نوں قبر جنت نصیب فرمائے۔ میرا پڑھنا اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔